بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے کہ ایک رات میں اپنے مکان میں بستر پہ آرام کر رہا تھا، اپنے مکان میں آرام کر رہا تھا، اپنے مکان میں سو رہا تھا۔ رات میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں سو نہ سکا۔ اے میرے عزیز و سلطان العارفین، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بچے کی آواز سنی۔ جب بچے کی آواز سنی تو آپ کیسے سو سکتے تھے؟ بچے کی جب آواز سنی آپ کا دل بے قرار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سو نہ سکا۔ جب مجھے ساری رات نیند نہ آ سکی، میں ساری رات جب سو نہ سکا، جب صبح ہوا ہے، ہونے کے بعد میں صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد میں مسجد گیا، مسجد جانے کے بعد میں نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں اس دروازے پر گیا جس دروازے پر رات میں بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس دروازے پر دستک لگائی ہے، اور دستک لگانے کے بعد میں جب میں نے آواز دی ہے تو اس مکان کے اندر سے ایک خاتون آئی ہے، اور آنے کے بعد میں اب وہ جو ہے اپنے چہرے کو نقاب پوش کر کے آئی ہے، پردے کے عالم میں آئی ہے، اور آنے کے بعد میں کہنے لگی ہے، اے آنے والے شخص کون ہو؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے خاتون سنو، میں تمہارا پڑوسی، میں تمہارے پڑوس میں رہنے والا بایزید بستامی ہوں۔ اے خاتون سنو، رات میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، ایک بچے کے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو اس کی آواز سننے کے بعد میں سو نہ سکا تھا، میری نیند بھاگ گئی تھی، میں سو نہ سکا تھا، سکون نہ لے سکا تھا، آرام نہ لے سکا تھا۔ اے خاتون سنو، بتاؤ تو کیا پریشانی تھی، کیا دقت تھی، کس وجہ سے وہ تمہارا بچہ رو رہا تھا؟ اس خاتون نے کہا، اے میرے پڑوسی بایزید بستامی سنو، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میرا شوہر کچھ دن پہلے جو ہے پردیس کمانے کے لیے گیا، اور کمانے کے لیے جب گیا تھا مجھے کچھ پیسے دے گیا تھا، کچھ روپیہ دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا، اے میری بیوی جب تک میں کام کر کے آؤں گا، جب تک کام کر کے نہ آؤں تب تک جو اس پیسے سے اپنا خرچہ چلانا، اپنا کھانا پینا کرنا۔ اے بایزید بستامی سنو، میرا شوہر جو مجھے پیسہ دے کر کے گیا تھا، جو روپیہ مجھے دے کر کے گیا تھا، میں اس سے تھوڑا کر کے اپنا جو ہے کام چلا رہی تھی، اس سے تھوڑا کر کے اپنا جو کھانے پینے کا بندوبست کر رہی تھی، مگر اے میرے پڑوسی اے بایزید بستامی سنو، اب وہ کیا ہوا ہے، میرا وہ روپیہ پیسہ ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ جب روپیہ پیسہ نہیں ہے تو میرے گھر میں چراغ نہ جلا، میں تیل نہ سلا سکی، اور جب تیل نہ سلا سکی تو میرے گھر میں چراغ بھی نہ جلا، اور جب چراغ نہ جلا تو میرے گھر کے اندر اندھیرا تھا، سناٹا چھا رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی پیدائش ابھی ہوئی ہے، تو یہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اے بایزید بستامی سنو، میں پردے والی عورت ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں پردے میں رہتی ہوں، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں بازار جا کے کسی غیر مرد کی دکان پہ جا کر کے جو ہے میں تیل لا سکوں، میں جا نہ سکی۔ اے میرے عزیزو، جب بایزید بستامی نے سنا ہے آپ سلطان العارفین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اے میرے عزیزو دل دھڑک گیا ہے، دل میں ایک درد سا محسوس ہو گیا ہے۔ دوڑے گھر کو آنے کے بعد میں اپنے گھر میں سامان اکٹھا کرایا، کھانے کا سامان اکٹھا کرایا، پینے کا سامان اکٹھا کرایا، سارا کرنے کے بعد میں اس یہودی عورت کے مکان پر آئے، اور آنے کے بعد میں اس یہودی عورت کو پیش کیا، وہ لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے خاتون لو میں تمہارا پڑوسی ہوں، اور پڑوسی پر حق ہوا کرتا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا بلکہ جو تمہارا میرے اوپر حق ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں۔ اے میرے عزیزو، فرمایا جاتا ہے جیسے ہی شام ہوتی تھی، یہ سلطان العارفین اللہ کے محبوب، یہ اللہ کے ولی، اے میرے عزیزو جیسے شام ہوتی ایک کپی میں تیل لے کے اس یہودی خاتون کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور اس کو تیل دیتے۔ اے میرے عزیزو ایسے دن گزرتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، ٹائم گزرتا چلا گیا۔ کچھ دنوں میں اس کا شوہر پردیس سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے میری شریک حیات، اے میری پیاری بیوی، بڑی تو نے پریشانی اٹھائی ہوگی، بڑی تو نے دقت اٹھائی ہوگی، بڑی تو نے تکلیف اٹھائی ہوگی، میں تجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا، میں تجھے تنہا چھوڑ گیا تھا، روپیہ پیسہ بھی بہت کم دے کے گیا تھا، ایک تیرا ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا،
اس نے بھی تجھے بڑا پریشان کیا ہوگا، بڑی تو غم زدہ ہوئی ہوگی، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، بڑی دقت اٹھائی ہوگی۔ اے میرے عزیزو، اس یہودی خاتون نے کہا اے میرے شوہر، کیسی پریشانی، کیسی دقت، کیسی تکلیف، کیسی پریشانی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں بایزید بسطامی، انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، میرے بچے کا بڑا خیال رکھا ہے، کھانے کی پریشانی نہ ہونے دی، پینے کی پریشانی نہ ہونے دی، رہنے کی پریشانی نہ ہونے دی۔ اے میرے عزیزو، جب اس کے شوہر نے جب اتنا سنا ہے اور سننے کے بعد میں کہنے لگا ہے اے میری بی بی چلو چلو ان جو اپنے پڑوسی کے پاس مجھے لے چلو جن کا نام تم بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتی ہو، اے میری بی بی چلو مجھے بھی ان کے پاس لے چلو، میں بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، غور سے سنو، اپنے کانوں کو کھولو، اپنی میموری کو کھولو اور اس بات کو سیو کر لو۔ اے میرے عزیزو، جب وہ خاتون اپنے شوہر کو لے کے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئی ہے اور جانے کے بعد میں بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی اے ہمارے پڑوسی، اے ہمارے پڑوسی بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ میرے شوہر ہیں جو پردیش میں کمانے کے لیے گئے تھے، اب یہ پردیش سے واپس آ گئے ہیں، آنے کے بعد میں تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اس کے شوہر نے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میری غیر موجودگی میں تم نے میری بیوی کا بھی خیال رکھا ہے، میرے بچے کا بھی خیال رکھا ہے، انہیں کوئی پریشانی نہ ہونے دی ہے۔ اے میرے عزیزو، بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے آنے والے شخص، میں نے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ جو حق تمہارا مجھ پہ تھا وہ میں نے حق ادا کیا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام کا طریقہ یہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیا جائے، اپنے پڑوسی کو کبھی غمزدہ نہ رہنے دیا جائے، اپنے پڑوسی کو کبھی پریشان نہ رہنے دیا جائے۔ اے میرے عزیزو، جب اس کے شوہر نے، اس یہودی نے اتنا سنا ہے، سننے کے بعد میں کہنے لگا اے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب تمہارا کردار یہ ہے، تمہارا کریکٹر یہ ہے، تمہارا انداز یہ ہے، تمہاری زندگی کا عالم یہ ہے، جو تمہارے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، ان کا کریکٹر کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا، ان کی سیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھائیے، داخل اسلام کر لیجئے۔ اے میرے عزیزو، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ پڑھایا ہے، اس یہودی اور یہودی عورت کو داخل اسلام کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔